السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 573واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، میں مسلمانوں کے عروج و زوال کی تاریخ پہ غور کر رہا تھا۔ وہ کیا اسباب تھے جس نے مسلمانوں کو ایک وقت میں پون دنیا کا مالک اور سردار بنا دیا تھا، اور پھر وہ کیا اسباب بنے جس کی وجہ سے مسلمانوں کا جو پروگریس تھا وہ اسٹاپ ہو گیا، رک گیا، آگے بڑھا ہی نہیں۔ اور پھر اس کے بعد وہ کیا اسباب تھے کہ مسلمانوں کی مضبوط سلطنت، حکومت، تاتاریوں نے اس پہ جب حملہ بول دیا تو بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور مسلمانوں کا ایسا قتل عام مچایا کہ سر جو ہوتے ہیں نا، سر، انہوں نے سروں سے دریائے دجلہ کے اندر پل بنایا۔ بغداد اتنے کتب خانے، ایسی وہاں پہ کتابیں تھیں، وہ ساری کتابوں کو دریائے دجلہ کے اندر لے جا کے ڈال دیا اور ان کتابوں سے بھی پل بنایا۔ پھر وہ کیا اسباب تھے؟ رشیا، جہاں پر اکثریت مسلمانوں کی تھی، وہاں پہ کمیونزم نے سر اٹھایا، اور ایسے سر اٹھایا کہ قرآن پر، اذان پر، نمازوں پر پابندی لگا دی، مسجدوں کو تالے لگا دیے گئے۔ وہ کیا اسباب تھے جس کی وجہ سے اسپین میں 1000 سال تک مسلمانوں نے پورے عظمت و سطوت کے ساتھ میں حکومت کی؟ مسجد قرطبہ، جسے دنیا کی سب سے بڑی مسجد کہا جاتا ہے، وہ بھی اسپین کے اندر ہے، اور آج اس کے کچھ حصے کو چرچ میں، گرجا میں تبدیل کیا جا چکا ہے۔ جن مسلمانوں نے اس اسپین کے اوپر 1000 سال تک حکومت کی تھی، پھر وہ زوال کیوں ہوا؟ مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح سے کاٹا گیا۔ 1000 سال حکومت کرنے والے مسلمانوں کا یہ حال ہوا کہ ایک مسلمان کو بھی انہوں نے اسپین میں باقی نہیں رہنے دیا، اور جو بچے کچے مسلمان تھے ان کو جمع کیا اور ایک جہاز کے اندر بٹھا کر ان کو الجزائر کی طرف روانہ کر دیا، جاؤ۔ سمندر کے اندر وہ مسلمان جا رہے تھے، یہ سارے لوگ سمندر کے کنارے کھڑے رہ کر ان کو الوداع کر رہے تھے، اور وہ جہاز ایسا تھا جس نے ان کو اس جہاز کے اندر بٹھا کے روانہ کیا تھا، اس نے آلریڈی اس جہاز میں سوراخ کر دیا تھا، اور وہ تاریخ تھی 1 اپریل کی۔ مسلمان تھوڑے دور گئے، وہ جہاز میں پانی بھرنا شروع ہوا، اور یہ سارے لوگ کنارے پہ کھڑے رہ کر مسلمانوں کے زوال کا اور مسلمانوں کے اس جہاز کے پانی میں ڈوبنے کا منظر دیکھتے رہے، ہنستے رہے، کھلکھلاتے رہے کہ دیکھو ہم نے ان کو کیسے بے وقوف بنایا۔ اور آج اسی 1 اپریل کو پوری دنیا کے اندر اپریل فول منایا جاتا ہے۔ مسلمان بھی مناتے ہیں، کیونکہ بیچاروں کو نالج ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے، اپنی تاریخ نہیں معلوم، اپنی قوم کے بارے میں نہیں معلوم کہ مسلمانوں کا عروج کن اسباب کی بنا پر ہوا تھا، اور زوال وہ کن اسباب کی بنا پر ہوا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ محترم بزرگوں، کسی ملک کے اندر، کسی سرزمین کے اوپر جب اللہ کے ولیوں کو ذلیل کیا جاتا ہے، ان کو خوار کیا جاتا ہے، اور جب ذاتی اغراض وہ دین کے اغراض پر غالب آ جاتی ہے، اللہ حفاظت فرمائے، اس کے بعد ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں۔ تاریخ اٹھا کر دیکھو، ہماری تاریخ کا سب سے سنہرا دور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ زمانہ، مسلمانوں کی خلافت
وہ بڑھتے جا رہی تھی، پون دنیا، یہاں تک کہ آج جس بیت المقدس، جس مسجد اقصیٰ کے تحفظ کے لیے مسلمان لڑ رہے ہیں، وہ پورا علاقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں صرف ان کے رعب اور ان کے دبدبے کی بنیاد پر بغیر جنگ کے مسلمانوں کے قدموں میں ڈال دیا۔ پورا فلسطین کا علاقہ، ملک شام کا علاقہ، یروشلم، یہ جو پورا شہر ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے۔ ان کے استقبال کے لیے سارے یہودی، بڑے بڑے ان کے علماء، بڑے بڑے راہب وہ کھڑے ہوئے تھے۔ یہ تھے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے زمانے میں پوری دنیا کو مسخر کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، ایک دم رقیق القلب، نرم دل، شرم و حیا کے ایسے پیکر تھے کہ آج 1450 سال کے بعد بھی ہمارے مساجد کے اندر جمعہ کا خطبہ ادھورا ہے جب تک کہ ہمارا امام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں یہ نہ کہے وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عشرہ مبشرہ میں سے تھے، لیکن پھر بھی جب خباثت کا غلبہ ہوا، عبداللہ ابن سبا جیسے فتین پیدا ہوئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر اقربا پروری کے بہتان لگائے گئے، مدینے پہ حملہ کیا گیا۔ جمعہ کا مبارک دن سورہ کہف کی تلاوت کر رہے ہیں اور اسی حالت میں گھر پر حملہ بول دیا جاتا ہے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ قرآن پاک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کی تلاوت کر رہے تھے، اس کے اوراق پر آج بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون بکھرا ہوا ہے، اور وہ قرآن پاک سمرقند کے میوزیم کے اندر رکھا ہوا ہے، آج بھی محفوظ ہے وہ قرآن پاک۔ شہید ہو گئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا، شہید کرنے والے کون تھے؟ کفار و مشرکین نہیں تھے، یہود و نصارہ نہیں تھے، اپنے ہی تھے۔ سب کے نام یاد ہے مجھے، میں جب بھی اس ٹاپک پہ بات کرتا ہوں وہ پورے نام، ایک ایک کے نام مجھے یاد آتے ہیں۔ کس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی پکڑی تھی، کس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ایسے ایسے گستاخانہ جملے کہے تھے، اللہ حفاظت فرمائے۔ لیکن میں مناسب نہیں سمجھتا وہ سب باتوں کا تذکرہ کرنا۔ اس کے بعد میں کیا ہوا؟ پھر فتنوں کے دروازے کھل گئے، آپس میں توڑ، آپس میں لڑائیاں، اور یہ آپس کے توڑ کا نتیجہ ہے تقریباً 80,000 سے زیادہ ایسے لوگ جو تہجد کی نماز بھی قضا نہیں کرتے تھے، آپس کی لڑائیوں میں مارے گئے۔ سوچو آپ، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو اگر ہم اٹھا کر دیکھیں گے تو ہم کو یہ ملے گا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں جتنے غزوات لڑے تھے، وہ پورے غزوات میں صرف 1018 لوگ مارے گئے۔ 1018، دونوں طرف کے ملا کے میں بول رہا ہوں۔ سوچنے کی بات ہے، پوری زندگی میں 23 سالہ زندگی میں جتنے غزوات ہوئے، اور یہاں پہ آپس کے توڑ میں 80,000 سے زیادہ کی جانیں چلی گئی۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ بغداد پہ تاتاریوں نے کیوں حملہ کیا؟ تاتاری پہلے آئے بغداد کے اوپر ریسرچ کرنے کے واسطے۔ انہوں نے دیکھا کہ بغداد ایک علمی شہر ہے، اور مسئلہ یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ لوگ فروعی مسائل کے اندر مناظرہ بازی کر رہے ہیں۔ سب کی انرجی ایک دوسرے کو چھوٹا دکھانے میں، اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے میں، اور سامنے والے کو ذلیل و خوار کرنے میں لگ رہی ہے۔ لوگوں نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا وہ جو شعر تھا کہ میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر، اس کو فراموش کر دیا۔ تاتاری اس کے بعد گھسے بغداد کے اندر، اور پھر یہ جو فروعی مسائل میں لڑنے والے تھے
ان کا پھر ایسا حال کیا کہ ان کی نعشوں سے انہوں نے دریائے دجلہ کے اندر پل بنا دیا. پورا دریائے دجلہ کا پانی وہ لال ہو چکا تھا، اور بغداد کے اندر جو کتب خانے تھے ان میں کی کتابوں کو نکال کر دریائے دجلہ میں ڈالا گیا، اور اس کے ذریعے سے بھی پل بنایا گیا. کتابوں کے اندر یہ ملتا ہے کہ وہ کتابیں جن کو دریائے دجلہ میں ڈالا گیا ان میں سے ہزاروں کتابیں ایسی تھی، آج اگر وہ کتابیں ہمارے درمیان میں باقی رہتی تھی تو امت مسلمہ کو وہ فائدہ حاصل ہو سکتا تھا جس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ہیں. آئیے اسپین کی طرف. حضرت مفتی تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم ومد ظلہ العالی کے سفر نامے میں نے پڑھا تھا. حضرت نے لکھا ایک زمانہ وہ تھا علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وہ مسجد قرطبہ کے ممبر پہ کھڑے رہ کر جب خطبہ دیا کرتے تھے تو پورے مسجد میں ان کی آواز گونجتی تھی. بادشاہ سلامت وزراء علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کے درس حدیث کی مجالس میں شرکت کیا کرتے تھے. اسپین کے بعض شہر ایسے تھے، ان شہروں کے اندر سب سے زیادہ جو دکانیں تھی وہ کتابوں کی ہوا کرتی تھی. دنیا بھر سے لوگ وہاں پہ کتابیں حاصل کرنے کے لیے آیا کرتے تھے، یعنی علم و عمل کے اعتبار سے پوری دنیا کے اندر اس کو وہ اعزاز ملا ہوا تھا. لیکن محترم بزرگوں، پھر وہی مسائل، آپس کی تیری میری، آپس کا توڑ. کیونکہ امت جب اجتماعی مسائل کو پسے پشت ڈال کر ایک چھوٹی سی بات کو پکڑ کے بیٹھ جاتی ہے اور اس بات کو مدعا بنا کر اس کے اوپر انتشار، دھنگانا، توڑ، فتنہ، فساد اور پوری انرجی جب آپس میں ایک دوسرے کو توڑنے میں، آپس میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں لگتی ہے، اس کے بعد وہی حال ہوتا ہے جو اسپین کا حال ہوا. اللہ حفاظت فرمائے. ایک مسلمان کو بھی پورے ملک میں انہوں نے باقی نہیں رہنے دیا، ایک مسلمان کو بھی. حضرت مفتی تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم نے لکھا، مجھے بولے رونا آتا ہے جب میں یہ جملے لکھتا ہوں یا بولتا ہوں. وہ ملک جہاں مسلمانوں نے 1000 سال تک حکومت کی تھی، آج وہ پورے ملک کے اندر قبلے کا رخ بتانے والا بھی کوئی باقی نہیں رہا. آگے مفتی صاحب نے لکھا، ہم لوگوں نے مسجد قرطبہ میں 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھنے کا ارادہ کیا. سیکیورٹی گارڈ آ گیا وہاں پر. اس نے کہا سوری ناٹ الاؤڈ، یو کانٹ پرفارم ورشپ ہیئر. اس نے نماز پڑھنے سے منع کر دیا، روک دیا ان لوگوں کو، ناٹ الاؤڈ. اللہ محترم بزرگوں، رونا آتا ہے، رونا مسلمانوں کے عروج و زوال کی تاریخ پڑھ کر. آج مسئلہ یہ ہو چکا ہے، فتنہ کرنے والے، فساد کرنے والے، ایک انسان کے بار بار رجوع کرنے کے بعد میں بھی امت میں فتنہ فساد پیدا کرنے والے، اللہ حفاظت فرمائے. اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ جو چیز ہے، قرآن میں بار بار فرمایا الفتنۃ اشد من القتل. اس کے بعد بھی فتنہ کرنے والے، اللہ ان کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. یہ وہ لوگ ہیں جو سطحی سوچ رکھنے والے، ان کی ڈیپ اسٹڈی ہوتی تھی. اللہ اگر ان کو وہ شعور عطا فرماتا تھا، وہ بصیرت عطا فرماتا تھا، تو پھر وہ یہ سوچتے تھے آج اس ملک کے اندر ہم کن حالات کا شکار ہیں. ہمارے دشمن باطل طاقتیں وہ متحد ہو چکی ہے. مسلمانوں کا اس ملک میں بھی وہ حال کیا جائے جو مسلمانوں کا حال اسپین میں، جو مسلمانوں کا حال رشیا میں، جو مسلمانوں کا حال برما میں کیا جا رہا ہے. باضابطہ اس کی ٹریننگ کے لیے جماعتیں جا کر اسرائیل میں وقت گزار کے آ رہی ہے. مسلمان بے ہوش ہے بیچارے، کیونکہ یہ اپنے آپس کے لڑائیوں سے ہی ان کو فرصت نہیں ہے. اللہ سمجھ عطا فرمائے. اور ہمارے سامنے وہ سب باتیں ہیں. اسی لیے ہم نے اصلاح معاشرہ فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی کہ بھائی صرف ایک مسلک نہیں،
ہم کو تو پورے مسلمانوں کو ساتھ میں لے کر چلنا ہے. بریلوی بھائی بھی ہمارے اپنے ہیں، سلفی بھائی بھی ہمارے اپنے ہیں، جماعت اسلامی والے بھی ہمارے اپنے ہیں. ہر وہ مسلمان جس نے لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کیا ہوا ہے وہ ہمارا اپنا ہے، بھلے وہ کسی اور مسلک اور کسی اور نظریے سے تعلق رکھتا ہو. ہم تو اس فکر میں لگے ہوئے ہیں تاکہ باطل طاقتوں کو توڑ سکے جس طرح سے وہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں رچ رہے ہیں. بس محترم بزرگوں، آخر میں یہی دعا کروں گا، اللہ کے واسطے امت کے اجتماعی مسائل کو مد نظر رکھ کر متحد ہونے کی فکر کیجئے، کوشش کیجئے. آج کے حالات میں ہمارا متحد ہونا بہت 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 زیادہ ضروری ہے، ورنہ اللہ حفاظت فرمائے ہم سوچ بھی نہیں سکتے باطل طاقتیں کہاں تک پہنچ چکی ہے. اللہ حفاظت فرمائے. بس آخر میں ایک اعلان یہ کر دوں، انشاءاللہ آج رات میں جنتور اور پربھنی کے لیے روانہ ہونے والا ہوں. پربھنی میں کل دوپہر میں ایک مجلس ہے خواص کے اندر، جس میں ہمارے بہت سارے وہ مسلمان بھائی جو سیاسی اعتبار سے، علمی اعتبار سے خدمات انجام دے رہے ہیں، بہت سے سوشل ورکرز ہیں. انشاءاللہ وہ خصوصی مجلس ظہر بعد میں ہوں گی، اور اس کے بعد پھر جنتور کے لیے ہم روانہ ہوں گے، جہاں عصر سے مغرب تک علماء کی مجلس ہوں گی انشاءاللہ، اور اس کے بعد میں عشاء بعد عمومی مجلس ہوں گی، اور اس کے فوراً بعد میں پھر میری واپسی رہے گی. تو آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے دعا فرمائیں، اللہ تبارک و تعالی سفر آسان فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالی اخلاص کے ساتھ امت کو جوڑنے کی توفیق عطا فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.